السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حشر پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 6 تا 10 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما افاء اللہ، جو مال دیا اللہ نے، مال فے، علی رسولی اپنے رسول کو، منہم ان میں سے، فما پس نہیں، اوجفتم تم نے دوڑائے، علیہ اس پر، من خیل نہ گھوڑے دوڑائے، ولا رکاب اور نہ اونٹ، ولیکن اور لیکن، اللہ تعالیٰ یسلط مسلط کر دیتا ہے، رسولہ اپنے رسول کو، علی من یشاء جس پر چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ ما افاء اللہ، جو لوٹا دیا اللہ نے، مال فے جو دیا، علی رسول اپنے رسول کو، من اہل القریٰ بستیوں والوں میں سے، فللہ وللرسول، و اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ولذی القربیٰ اور قرابت داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، کئی لا کے لانات یکون رہے دولت، بین الاغنیاء درمیان غنیوں کے، مالداروں کے، منکم تم میں سے، وما اور جو آتاکم دے تم کو رسول، فاخذوا تو اس کو لے لو، وما نہاکم جس سے تمہیں منع کر دے، روک دے، انہو اس سے، فانتہو تو رک جاؤ، فاتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تبارک، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، للفقراء مہاجرین فقیر محتاج مہاجرین کے لیے، الذین اخرجوا جن کو نکال دیا گیا، من دیارہم ان کے گھروں سے اور ان کے اموال سے، یبتغون و تلاش کرتے ہیں، فضل من اللہ اللہ کا، رضوان اور اس کی رضامندی، وینصرون اللہ ورسولہ اور انہوں نے مدد کی اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون یہی سچے لوگ ہیں، والذین تبوؤا جنہوں نے ٹھکانہ دیا، دارا گھروں میں ٹھکانہ دیا، والایمان اور ایمان میں، من قبلہم ان سے پہلے، یحبون وہ ان سے محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف، ولا یجدون نہیں پاتے، فی میں صدورہم اپنے سینوں میں، حاجتاً کوئی تنگی، مما اوتو جو دیے گئے، ویؤثرون اور ترجیح دیتے ہیں، علی انفسہم اپنی جانوں پر، ولو چاہے کانا ہو بہم ان کو خصاصہ کتنی بھی ضرورت ہو، ومن یوق اور جو بچا لیا گیا، شح حرص سے، نفسی اپنے نفس کی حرص سے، فاولئک هم المفلحون وہی لوگ کامیاب ہوں گے، والذین جاؤ اور جو آئے، من بعدہم ان کے بعد، یقولون انہوں نے کہا، ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے، ولاخواننا اور ہمارے بھائیوں کو بخش دیجئے، الذین سبقونا بالایمان جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں، ولا تجعل اور نہ رکھ، فی قلوبنا ہمارے دلوں میں، غلا کوئی کینہ، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، ربنا اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور جو مال اللہ نے ان سے اپنے رسول پر لوٹایا تو تم نے اس پر نہ کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے ان بستیوں والوں سے اپنے رسول پر لوٹایا تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اور قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ تم میں سے مالداروں کے لیے درمیان ہی گردش کرنے والا نہ ہو مال، اور رسول تمہیں جو کچھ دے دے تو وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روک دے تو رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیے گئے، وہ اللہ کی طرف سے جو کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئیں، اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دے دی جائے، اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ نفس انہیں کتنی سخت اپنے نفس کے لیے حاجت ہو، اور جو کہ اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ،
جو ایمان لائے اے ہمارے رب، یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حشر پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 6 سے 10 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وما افاء اللہ۔ واقعہ پڑھ رہے تھے ہم بنو نذیر کا، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بنو نذیر اپنی جلا وطنی کے ساتھ جو مکان، باغات، زمینیں چھوڑ کے گئے تھے، ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان کے جو مال ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو واپس لوٹائے ہیں، ان پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ فوج کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ تم نے انہیں گھوڑے یا اونٹ دوڑا کر یعنی جنگ کر کے حاصل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے فضل کے ساتھ کسی لڑائی کے بغیر وہ سب اپنے رسول کو عطا فرما دیے۔ یاد رہے کہ بنو نذیر کی بستیاں مدینہ سے صرف 2 میل کے فاصلے پر تھیں۔ مسلمانوں نے پیدل جا کر ہی اس گھر کا محاصرہ ان کا کر لیا تھا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر گئے، اور انہوں نے اس رعب کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا، جنگ کیے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیے اور اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے فیصلے کے حوالے کر دیا۔ یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ بنو نذیر کے جو علاقوں پر جو ان کی زمینیں وغیرہ پر قبضہ کیا گیا، وہ سارا اللہ نے مسلط کیا، اللہ کے ہاتھوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولی، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں ایک عام اصول ہے کہ جو مال بھی جنگی کارروائیوں کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے وہ بیت المال کا مال ہوتا ہے، اس میں مجاہدین کو حصہ نہیں ملتا، کیونکہ بغیر محنت کے یہ ملا ہوتا ہے، تو یہ کسی قوت کی وجہ سے نہیں ملا تھا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی امت کو ملے گا، لہٰذا یہ مال فے کہا جاتا ہے۔ اب مال فے میں اللہ نے بتا دیا کہ کن کن کو دینا ہے، وہ تفصیل اس آیت میں بتا دی گئی، کہاں خرچ کیا جائے گا، مقصد کیا ہے، قَيْ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ مال فے تم میں سے مالداروں کے پاس ہی نہ رہے، یعنی بار بار انہیں کو ملتا رہے، فوجیوں کو بار بار ملتا رہے تو عام غریب مسلمان کیا کریں گے، تو اس لیے سارا معاشرہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ آگے وَمَا آتَاكُمْ رسول، یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے، جو تمہیں رسول دے لے اس سے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، مطالبہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی جس کو چاہیں دے دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ آگے ہے للفقراء المہاجرین، یعنی ایک تو وہ فقیر ہیں، پھر غریب ہیں، مہاجر ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت مکہ میں سے اور باقی علاقوں میں سے صرف اس جرم پر نکال دیے گئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ لوگ اپنے وطن، گھر بار، جائیداد سب کچھ رکھتے تھے مگر خالی ہاتھ تھے، اب نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر تھے نہ مال، تو بنو نذیر کا علاقہ فتح ہونے سے پہلے ان کے رہائش اور معاش کا کوئی مستقل بندوبست نہیں تھا۔ انصار نے اپنے ساتھ اپنے گھروں میں انہوں نے رکھا ہوا تھا، اپنی آمدن میں بھی شریک کیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مال فے کے زیادہ حقدار ہیں تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے۔ آگے ہے والذین تبوؤا الدار، اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے، یہ انصار کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہجرت کر کے اپنے پاس آنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انصار نے ہجرت کر کے آنے والوں کو گلے لگایا، ایسی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنے مہاجرین کو جائیداد، گھر بار، زمینیں، باغات، ہر چیز میں شریک کر لی۔ وقت مدینہ ویسے بھی بڑی ہمارے ہاں مشہور ہے۔ اس میں ایک آیت کا حصہ ہے کہ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم، یہ جو اس میں آیت ہے نا، اس میں حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے پاس پیغام بھیجا، ان کی طرف سے کوئی جواب آیا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس مہمان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔
انصار میں سے ایک آدمی نے کہا میں لے جاؤں گا۔ آپ نے پوچھا کون لے کے جائے گا؟ تو انصار میں سے ایک آدمی نے کہا میں لے کے جاؤں گا۔ تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا، اپنی بیوی کے پاس گیا، اسے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کی خاطر تواضع کرو۔ اس نے کہا ہمارے پاس بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کھانا تیار کر لو، چراغ جلا لو، اور جب بچے کھانا مانگے تو انہیں سلا دو۔ اس نے کھانا تیار کر لیا، چراغ جلا دیا، بچوں کو سلا دیا۔ پھر وہ اس طرح اٹھی کہ جیسے چراغ درست کرنے لگی، اس نے چراغ کو بجھا دیا۔ میاں بیوی دونوں اس کے سامنے یہی ظاہر کرتے کہ وہ کھا رہے ہیں، مگر انہوں نے وہ خالی پیٹ رات گزار دی۔ مہمان نے کھانا کھایا پیٹ بھر کے۔ جب صبح ہوئی تو انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ضاحک اللہ لیلہ، آج رات تم دونوں میاں بیوی کے کام پر اللہ تعالیٰ ہنس پڑا۔ فرمایا کہ اس نے تعجب سے کہا یہی والے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ان کی انصار کی شان میں اتاری۔ آگے ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یعنی مال فے میں مہاجرین انصار کے فقراء کے لیے ہیں، اور وہ بھی جو بعد میں آئے ان کے لیے بھی ہیں، جو پہلے آئے ان کے لیے بھی ہیں۔ پھر کیا وہ کیا کرتے ہیں کہ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یقولون ربنا اغفر لنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں کہ مہاجرین انصار کو مومن مانتے ہیں، انصار کیا ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ تو ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرو، تو ایسے ہی یہود و نصارہ آپس میں اچھے رہے اور بہترین طریقے سے انہوں نے وقت گزارا۔ کچھ لوگ اپنے پاس صحابہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں کہ ان کے اختلافات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ تو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے اچھا ہی سوچتے تھے۔